بدر میں پوری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ نے اس فوج کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا۔ 1000 صحابہ میں صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج آ کر احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کے لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ پر خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے۔ مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کریں، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تم نے پہاڑ نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ پرندے ان کے جسم کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے جا کر اس کو جواب دیا، پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا، اور پھر کافر آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے گئے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو مارتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اس لیے پہاڑ پر کھڑے 50 تیر اندازوں میں سے 41 جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اترے، اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے اور اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے دھیمی رفتار میں آگے بڑھے۔ اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں کے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس ٹائم رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا۔ ان 9 لوگوں میں سے جب 7 شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی، اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر اس بات پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا کہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔